نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا صدق الله العظيم۔ آج بہت سارے مسائل میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ بیوی بچے بہت زیادہ بگڑتے جا رہے ہیں، اور کئی مرتبہ ایسا بھی ہو رہا ہے کہ بیویاں بڑی عمروں میں شوہروں سے علیحدہ ہو رہی ہیں، بچے بھی موجود ہیں۔ تو اس بارے میں چند ضروری باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو تقوی کی زندگی اختیار کرے گا ہم اس کے کاموں کو آسان کر دیں گے۔ سبحان اللہ۔ آج بیویاں کیوں بگڑ رہی ہیں اور بچوں میں کیوں بگاڑ آ رہا ہے؟ بہت سارے واقعات ایسے آ رہے ہیں کہ بڑی عمروں میں، یعنی 45-50 سال بیوی کی عمر ہو چکی ہے اور بیوی علیحدہ ہونا چاہتی ہے، اور بچے بھی علیحدہ ہو رہے ہیں۔ کل بھی ایک حافظ قرآن ہے، وہ میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ میری بیوی بھی مجھ سے علیحدہ ہو گئی ہے، بچے بھی علیحدہ ہو گئے ہیں، پریشان ہوں، اور بہت سارے ایسے واقعات ہو رہے ہیں۔ تو اس بارے میں عرض یہ ہے کہ قرآن و سنت کی تعلیمات ہمیں یہ بتاتی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں آسانی لاتے ہیں، اور جو نافرمانیاں کرتے ہیں اللہ ان کی زندگیوں کے اندر پریشانیاں لاتے ہیں۔ آج تقریباً 80-90% لوگ وہ ہیں جو صفات حمیدہ کا اہتمام نہیں کر رہے، صفات مذمومہ سے بچ نہیں رہے، نیکیوں کا اہتمام نہیں کر رہے، اور برائیوں سے بچنے کا اہتمام نہیں کر رہے۔ ایک بڑی تعداد ہے جو نمازوں کا اہتمام نہیں کرتی، ایک بڑی تعداد وہ ہے جو سنت کے مطابق داڑھی اور پگڑی کا اہتمام نہیں کرتی، اور ایک بہت بڑی تعداد وہ ہے جو اپنے جو ذریعہ معاش ہے اس میں احتیاط نہیں برتتی، حرام کمائی کرتے ہیں، کچھ رشوت لیتے ہیں ایک بڑی تعداد، اور کچھ تاجر ہیں تو ڈنڈی مارتے ہیں، اور ایک بڑی تعداد وکیلوں کی ہے، ڈاکٹروں کی ہے، تو وہ لوٹ مار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا گھر بھر جائے۔ ایک بہت بڑی تعداد ملازمت کرتی ہے تو ملازمت کا حق ادا نہیں کرتی، اور وہ حرام اس میں مثلا چند گھنٹے کام کیا اور چند گھنٹے کام کر کے اس میں ڈنڈی ماری اور تنخواہ پوری لے لی، اور ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے گناہوں کی نحوست آتی ہے پھر، اور گناہوں کی نحوست جب آتی ہے تو بیوی بگڑ جاتی ہے اور بچے بگڑ جاتے ہیں، اور وہ اس سے علیحدہ ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اور بیویاں طلاق تک نوبت پہنچ جاتی ہے کہ ہم طلاق لیں گے، ہم نہیں رہیں گے تمہارے ساتھ۔ اب انسان کہتا ہے عمر بھی بڑی ہو گئی، اب رشتہ بھی ملنا مشکل ہے، تو کرے تو کیا کرے۔ اور ایسے بہت سارے واقعات دنیا میں ہو رہے ہیں، اور میرے سامنے بہت سارے واقعات موجود ہیں، آتے ہیں مسائل لے کر۔ میرے دوستوں، اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم اعمال صالحہ کا اہتمام نہیں کر رہے، ہم مجاہدانہ زندگی بسر نہیں کر رہے۔ قرآن میں اور حدیث میں قرآن و سنت کی تعلیمات یہ بتاتی ہیں کہ اللہ کی راہوں میں جب قربانیاں نہیں دو گے الا تنفروا يعذبكم عذابا الیما، اگر تم اللہ کی راہوں میں نہیں نکلو گے، جہاد نہیں کرو گے، اللہ عذاب دے گا۔ آج پاکستان سمیت 57 اسلامی ملکوں میں باطل نظام ہے، اور اس باطل نظام کے خلاف اٹھنے والوں کی اور محنت کرنے والوں کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ 100 میں سے 1% بھی مشکل سے ہے۔ کچھ لوگ دین پر عمل تو کرتے ہیں، لیکن کچھ چیزوں کو انہوں نے دین کا حصہ بنا لیا، بہت ساری چیزوں کو چھوڑ دیا، یعنی چند صفات حمیدہ کو لے لیا، باقی چیزوں کو چھوڑ دیا۔ اس سے بھی مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ تو اس سے میری گزارش، التماس و التجا ہے کہ آج بہت سارے لوگ جو پریشان ہیں، اس کی ایک بڑی وجہ تقوی کا اہتمام نہ کرنا ہے۔ اور تقوی کیا؟ تقوی آنکھوں میں تقوی، کانوں میں تقوی، زبان پر تقوی، جسم پر تقوی،
نیکی اور صلاح والی زندگی، آہوزاری والی زندگی، تہجد کا اہتمام، خدمت خلق کا اہتمام، ذکر کا اہتمام، تسبیح کا اہتمام، لوگوں کے ساتھ اعانت اور نصرت کا اہتمام، اس کے بڑے فضائل ہیں۔ جو انسان دوسرے کی اعانت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ حدیث میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی اعانت میں رہتے ہیں جو دوسروں کے تعاون میں رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آج ایک بہت بڑا طبقہ دوسروں کا تعاون نہیں کرتا، دوسروں کا تعاون نہیں کرتا، دوسرے کی مدد کرنے کو تیار نہیں ہے، دوسرے کی پریشانیوں کو دور کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات فرمائی۔ اللہ اس بندے کی مدد میں رہتے ہیں جو دوسروں کی مدد میں رہتا ہے۔ آج ہم نے لوگوں کی مدد کرنی چھوڑ دی۔ آج اپنی زندگی کہ میں تعیش والی زندگی بسر کروں، اپنی بیوی اپنے بچوں کے ساتھ، چونکہ بیوی سے راحت سکون مل رہا ہے، بچوں سے مل رہا ہے، تو بس اسی کو زندگی کا مقصد بنا لیا۔ اعمال صالحہ چھوڑ دیے، گناہوں والی زندگی اختیار کر لی، شراب اور ڈانس، رقص و سرور اور کوٹھیاں اور بنگلے اور کھانے اس طرف متوجہ ہو گئے، اور حرام طریقوں سے مال کمانا پڑا تو حرام طریقوں سے کمایا، ڈنڈی مارنی پڑی تو ڈنڈی ماری، اور اگر کہیں مزدوری کر رہے ہیں، مستری کام کر رہے ہیں تو وہاں ڈنڈی ماری، اور کہیں ملازمت کر رہے ہیں تو وہاں ڈنڈی ماری، پورا وقت نہ دیا، تنخواہ پوری لے لی۔ ایک بہت بڑی تعداد ایسا کر رہی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی کا قانون یہی ہے، جو تقوی اختیار کرتا ہے اس کی زندگی کو آسان کر دیتا ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے اعراض کرتا ہے، یعنی دین سے، شریعت سے، اسلام سے اعراض کرتا ہے اور اعمال صالحہ سے اعراض کرتا ہے، تو فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے ذکر سے یعنی میری یاد سے، میرے دین سے اعراض کرتا ہے تو میں اس کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہوں۔ تو زندگیوں میں تنگیاں اس لیے آ رہی ہیں کہ اعمال صالحہ کا اہتمام نہیں ہو رہا، بچے بگڑ رہے ہیں۔ وہ بیوی جس کے لیے سارے لوگوں سے لڑائیاں کی اور حرام کمایا، ڈنڈی ماری، وہی بیوی بگڑ کے جا رہی ہے۔ وہی بچے جس کے لیے لوگوں کو وراثت نہیں دی، خاندان والوں کو وراثت نہیں دی، اور لوگوں کا حق مارا اور ڈنڈی ماری، لوگوں کی زمینیں قبضہ کی، تجارت میں گڑبڑ کی اور لوگوں کو ملاوٹ والی چیزیں دی، آج وہی بیوی بچے جن کے خاطر یہ سب کچھ کیا تھا وہ بگڑ رہے ہیں، کیونکہ اللہ کے حکموں کی تعمیل نہیں ہوئی۔ تو اس سے میری گزارش، التماس و التجا ہے کہ اپنی زندگیوں کو نیکی تقوی والی گزاریے، جہاں کام کرتے وہاں پورا وقت دیجیے، ڈنڈی نہ ماریے اور دھوکہ نہ کیجیے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں، کوئی گاڑی ٹھیک کرنے کے لیے آ رہا ہے، پتہ ہے اس گاڑی کا تھوڑا سا خرچہ زیادہ بتا دیا۔ بہت سارے مکینک قسم کے لوگ جو ہیں وہ گڑبڑ کرتے ہیں، انہیں پتہ ہے خرچہ تھوڑا ہے لیکن زیادہ لے لیتے ہیں۔ بہت سارے ڈاکٹر لوگوں کے پاس آ رہے ہیں لوگ علاج کے لیے، انہیں پتہ ہے خرچہ تھوڑا سا ہے لیکن اس کو غلط راستہ گائیڈ کرتے ہیں اور اس سے بہت سارا پیسہ ہتھیا لیتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، آپ نے اپنی بیوی اور اپنے بچوں کی خاطر یہی کیا تھا کہ میں اچھی زندگی گزاروں گا، تو میں کتنے لوگوں کو جانتا ہوں کہ بڑی عمروں میں کمایا، جن بیوی بچوں کے لیے کوٹھیاں اور بنگلے بنائے اور انہیں اعلیٰ تعلیم دلائی، آج وہ بیوی بچے ان سے ملنے کو تیار نہیں ہیں اور وہ در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے تعلق توڑ کر، شریعت سے، قرآن و سنت سے تعلق توڑ کر زندگی تنگ ہو جائے گی، زندگی پریشان ہو جائے گی۔ اسی آؤ قرآن و سنت کا دامن تھام لو، اعمال صالحہ کا اہتمام کرو، صفات حمیدہ کا اہتمام کرو۔ 200 صفات حمیدہ ہیں، جن میں سے اکثر صفات حمیدہ چند کے علاوہ تو مدارس دینی میں پڑھائے بھی نہیں جاتے اور علماء کو معلوم بھی نہیں ہے، اور 150 صفات مذمومہ ہیں، ان میں سے ایک دو کے علاوہ، چند کے علاوہ تو اکثر علماء کو بھی نام نہیں آتے کہ صفات مذمومہ 150 ہیں، تو علماء سے پوچھئے وہ 150 صفات مذمومہ کیا ہیں، 200 صفات حمیدہ کیا ہیں، تو 80-90% علماء کو معلوم ہی نہیں ہو گیا، کیونکہ مدارس دینیہ میں اس کو پڑھایا نہیں جاتا، اس کی اہمیت نہیں ہے۔ مدارس دینیہ میں زیادہ قیل قلنا ہے، یعنی صرفی، نحوی قیل قلنا اور منطقی قیل قلنا اور اصول فقہ کی قیل قلنا اور قرآن و حدیث کو بھی قیل قلنا کی کتاب بنا دیا ہے۔ تو اس سے میری گزارش اور التماس و التجا ہے کہ صفات حمیدہ کا اہتمام کریں اور صفات مذمومہ سے بچنے والے بن جائیں، اعمال صالحہ والی زندگی گزاریں گے، اللہ تبارک و تعالی آسانیاں فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔